اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتاب معراج السعادہ کے موضوعات پر گفتگو جاری ہے اور ہماری بحث علم کی فضیلت کے بعد آج آداب اور شرائط تعلیم و تعلم پر ہماری گفتگو جاری ہوگی کہ علم کو سیکھنا اور علم کو سکھانا اس کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں، اور بہت ہی اہم گفتگو ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ بالخصوص جو افراد دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان مسائل کو جاننا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور بطور خاص وہ افراد جو حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں، ان سب کا ان آداب کو سیکھنا نہایت ضروری ہے، چونکہ اگر یہ آداب کوئی انسان نہیں سیکھتا اور دینی تعلیم کے لیے داخل ہو جاتا ہے تو درواقع وہ گویا کہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا، گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت ضروری ہے ان آداب کو سیکھنا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین ہو، مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منیۃ المرید ہو، یہ وہ کتابیں ہیں جن کا سیکھنا، جن کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور خود سے مطالعہ نہیں بلکہ استاد کے پاس ان کتابوں کو جا کر پڑھا جائے، ان کتابوں کو سیکھا جائے، استاد سے تعلیم حاصل کی جائے۔ یہ بہت ہی اہم ترین وظیفہ ہے ایک طالب علم کا تحصیل علم سے پہلے۔ لہٰذا موضوع گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ مرحوم اللہ احمد نراقی آداب اور شرائط تعلیم میں بیان کر رہے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم و تعلم یعنی علم سیکھنا اور علم سکھانا، ان میں سے ہر ایک کے آداب ہیں اور ہر ایک کی شرائط ہیں۔ آداب تعلم یعنی علم سیکھنے کے کیا آداب ہیں؟ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب اس کا یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ نفسانی خواہشات، جسمانی لذتوں کی پیروی سے اجتناب کرے اور پرہیز کرے، دنیا پرستوں اور دنیاوی خواہشات کے غلام لوگوں کی محفل سے دوری اختیار کرے، دوستی سے دوری اختیار کرے۔ یہ بنیاد ہے عزیزان محترم ایک طالب علم کی جو دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر وہ اس بنیاد کو نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جسمانی لذات کو اپنے لیے مرکزیت دیتا ہے، دنیا پرستوں کے ساتھ جسے ابنائے دنیا کہتے ہیں، خواہشات کے غلام لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، دوستی مضبوط ہوتی ہے، نشست و برخاست تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، تو ایسا انسان کبھی بھی طالب علم نہیں بن سکتا۔ کل آپ کو یاد ہو تو ہم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کے باب میں اس نقطے کو مرحوم حضرت آیت اللہ جوادی آملی سے بیان کیا کہ استاد فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم لوگ نوعاً حاصل کر رہے ہیں وہ علم الدراسہ ہے، درس حاصل کرنا۔ کوئی 30 سال سے حاصل کر رہا ہے میرے جیسا انسان، کوئی مجھ سے بڑا سینئر ہے 40 سال سے، کوئی 50 سال سے دین کو پڑھ رہا ہے، دین کو سیکھ رہا ہے، اور اس علم الدراسہ میں ہی اس کی زندگی جو ہے وہ گزر گئی ہے، لیکن اس نے ابھی تک علم الوراثہ نہیں حاصل کیا، یعنی وہ انبیاء کا وارث قرار نہیں پایا ہے۔ کیوں؟
چونکہ اس نے ان آداب کی رعایت ہی نہیں کی ہے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا غلام بنا رکھا ہے، جسمانی لذتوں کا پجاری ہے، اور اس کے لیے جسمانی لذتیں مرکزیت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، سب سے مقدم ہیں، اور وہ دنیا پرستوں کے ساتھ، خواہشات نفسانی کے غلام افراد کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے اور وابستگیاں رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی نشست و برخاست اس کی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جان لیں جس طرح انسان کی ایک ظاہری آنکھ ہے، اور جب یہ ظاہری آنکھ انسان کی آفت زدہ ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اور انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، یعنی اندھا ہو جاتا ہے، تو جو انسان اندھا ہے وہ سورج کی روشنی سے محروم ہو جائے گا، وہ سورج کی روشنی کو درک نہیں کر پائے گا۔ سورج نکلا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں کہ سورج طلوع کیے ہوئے ہے، تو یہ کہیں گے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، ممکن ہے کیے ہو، کیوں؟ چونکہ یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا۔ ہاں البتہ باقی جسمانی اعضاء سے یہ سورج کی شعاؤں کو، سورج کی روشنی کو، سورج کی تپش کو محسوس تو کر رہا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے سورج کی روشنی کو دیکھنے سے محروم ہے، کیوں؟ چونکہ اس کی آنکھیں اب کام نہیں کر رہی ہیں۔ عین اسی طرح سے جس انسان کی باطنی آنکھیں بیمار ہو چکی ہیں، کس وجہ سے؟ کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا تھا، دنیا پرستوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، دوستیاں تھیں، اور جو انسان خواہشات نفسانی میں مبتلا ہے، دنیا پرستوں کی دوستی میں مبتلا ہے، مرحوم ملا احمد نراقی کہتے ہیں کہ وہ محل انوار قدسیہ سے محروم ہو جائے گا، یعنی وہ مقام جہاں سے علم جاری ہوتا ہے، جہاں سے یہ علم الوراثہ تقسیم ہوتا ہے، یہ میراث تقسیم ہوتی ہے، انسان اس میراث تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نوعاً افراد حوزہائے علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں، تقریباً 99% افراد علم الاکتساب میں مصروف ہیں، یعنی کتابیں پڑھنا، یعنی درس حاصل کرنا، استاد کے پاس جانا، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس کلاس سے نکلے اس کلاس میں چلے گئے، اس کلاس سے نکلے اس کلاس میں چلے گئے، ساری مصروفیات موجود ہیں، لیکن وہ جو علم الوراثہ ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، جس کے لیے کل استاد جواد یاملی کا بیان آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم الوراثت اکتسابی نہیں ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ تہذیب نفس سے حاصل ہوتا ہے، یہ تزکیہ نفس سے حاصل ہوتا ہے، یہ پاک دامنی سے حاصل ہوتا ہے، یہ نماز تہجد سے حاصل ہوتا ہے۔ پس جو افراد ان چیزوں سے محروم ہیں وہ 50 سال میری طرح اگر حوزہائے علمیہ میں بھی بیٹھے رہیں تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں جو علماء سے شکایت رہتی ہے، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، جو ہم معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں اور علماء کی کہانیاں سنتے ہیں، شکایتیں سنتے ہیں کہ علماء نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے حوزہائے علمیہ میں علم اکتسابی سیکھا ہے، علم وراثتی ہم تک نہیں پہنچا، کیوں؟ چونکہ ہم حوزہائے علمیہ میں خواہشات نفسانی کے پیروکار تھے، ہم ابناء دنیا سے تعلقات کو استوار کیے ہوئے تھے۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حوزہائے علمیہ میں جا کر علم حاصل کروں گا، دین حاصل کروں گا، کتابیں پڑھوں گا، استادوں کے پاس جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو درست ہے، وہ سب باتیں درست ہیں۔ انسان ایک علم اکتسابی کے نتیجے میں علم کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، علم کی چوٹیوں تک پہنچ سکتا ہے، مرجعیت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن علم الوراثہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے اسے تہذیب نفس کی ضرورت ہے، اور اگر اس نے تہذیب نفس اختیار نہیں کی ہے تو وہ جتنی بلندیوں تک بھی پہنچے گا وہ علم اکتسابی ہی شمار ہوگا۔ لہٰذا روایات میں یہ مطلب ملتا ہے، جو روایت یہاں مرحوم ملا احمد نراقی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ العلم نور، علم نور ہے۔ اب جو نور ہے تو یہ کسی کتاب کو پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا، یہ کسی
مدرسے میں جانے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے کتاب پڑھنا، مدرسے میں جانا، استاد کے پاس جانا یہ مقدمہ ہے، لیکن اس نور کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تہجد کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ سے راز و نیاز کرنے کی ضرورت ہے، توسل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جسے چاہے اس کے دل میں اس نور کو داخل کرتا ہے۔ اور اللہ کس کے دل میں اس علم نور کو داخل کرتا ہے؟ جو پاکیزہ ہوگا، جس نے طہارت نفس اختیار کی ہوگی، جو تہذیب نفس کے مقام پر پہنچا ہوگا، یہ اس کے لیے بنیاد ہے۔ عزیزان محترم، اب فرماتے ہیں دوسری چیز، کہتے ہیں علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ افراد جو دینی مدارس میں آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، بھئی آپ کیوں حوض علمیہ میں آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو جواب یہ دینا چاہیے کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کا تقرب حاصل کروں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ بہترین خطیب بن سکیں، بہترین ممبری بن سکتے ہیں، بہترین مجالس عزا سے خطاب کرنے والے مقرر بن سکیں، اور ظاہر ہے مقرر بنیں گے تو اس کے لیے اپنے اس کی شرائط ہیں، اپنے طریقہ کار ہیں، اور آج کل ہمارے خطیب مقرر سب ابنائے دنیا کا مصداق 99% ہو چکے ہیں، کہ جن کی شان بان، آنا جانا، کھانا پینا، ہوٹلنگ، پروٹوکول وغیرہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ علماء ربانی کا انداز نہیں ہے، یہ جو ہے وہ علماء کا، انبیاء کا انداز نہیں ہے جس انداز پر ہم چل رہے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب میں کسی ایسے شان بان ٹھاٹھ والے عالم کو دیکھتا ہوں، امامہ پوش کو دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش ابھرتی ہے کہ یہ جو پروٹوکول اس مولانا کو ملا ہوا ہے یہ کسی وزیر سے کم نہیں ہے۔ اس کے آگے پیچھے 15-20 گاڑیاں ہوتی ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کی مجلس پڑھنی ہوتی ہے، لیکن جو اس کے تام جھام ہیں وہ کسی وزیر سے، کسی مشیر سے، کسی جو ہے وہ پرائم منسٹر سے کم نہیں ہے۔ تو اتنا اگر ایک عالم کو مقام ملتا ہے تو مجھے بھی محنت کرنی چاہیے، میں بھی حوضہ علمیہ میں جاتا ہوں، قم جاتا ہوں، نجف جاتا ہوں، چند سال کتابیں پڑھتا ہوں، تحصیل کرتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں، تو کل کو میں بھی جب معاشرے میں آؤں گا تو مجھے بھی یہی ساری چیزیں محنت کے نتیجے میں ملیں گی، میں بھی اچھی خطابت کروں، اچھا مقام حاصل کروں، ایک مجلس کے 2-2 3-3 لاکھ روپے لوں، تو نتیجتاً میرے پاس بھی یہی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور میں بھی معاشرے کے اندر ایک اچھا مرفع زندگی گزارنے والا ایک شخص بن سکتا ہوں، بس تعلیم دین حاصل کرتا ہوں۔ اس انداز میں، اس نیت کے ساتھ جو تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے آئے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ علم اکتسابی تک تو پہنچ جائے گا لیکن علم الوراثہ سے محروم ہوگا۔ علم الوراثہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو ان نظریات میں اصلاح کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جانا ہے، اس دنیاوی مقام، پوسٹ اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مدرسے میں نہیں جانا۔ اگر اس نیت سے جائے گا تو وہ گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقرب ایک طالب علم کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کا تقرب یعنی بے انتہا ابدی سعادت کا حصول، جس کے لیے کوئی لمٹ معین نہیں ہے، یعنی انسان جب اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اس کی انتہا کیا ہے، انسان کو کیا رتبہ ملتا ہے، کیا مقام ملتا ہے، ایسی سعادت پر انسان پہنچتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سعادت 2 سال کے لیے ہوگی، 4 سال کے لیے ہوگی، 20 سال کے لیے ہوگی، 50 سال کے لیے ہوگی، نہیں، بے انتہا سعادت عظمیٰ پر انسان فائز ہوتا ہے، اور مرتبہ حیوانیت سے یہ انسان ترقی کرتا ہے اور حقیقی انسانیت کے مرتبے میں داخل ہوتا ہے۔ بس پہلے یہ حیوانات کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ طالب علم بن رہا ہے، اب اللہ کے تقرب کی خاطر دینی مدرسے میں جا رہا ہے، تو اب اسے دنیا کی تو نظر نہیں ہے، اس کی اللہ کا تقرب یہ چاہتا ہے۔ جب یہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے تو اب اس میں وہ حیوانیت موجود نہیں ہے بلکہ حقیقی انسانیت ہے۔ کیوں؟ چونکہ
عقل و ما عبد بہ الرحمن وقت اسب بہ الجنان، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ پس یہ انسان جس فیلڈ کو انتخاب کر رہا ہے اس فیلڈ میں یہ انسان اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہ رہا ہے، لہٰذا مرتبہ انسانیت حقیقی میں یہ انسان جو ہے وہ اس نیت کے ذریعے سے داخل ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ طالب علم کا مقصد جو ہے وہ منصب حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی پوسٹ اور مقام کے لیے علم حاصل کرتا ہوں۔ افسوس عزیزان محترم، انقلاب اسلامی کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن نقصانات میں یہ ایک نقصان جو ہے وہ موجود ہے کہ پہلے اللہ کے تقرب کی خاطر لوگ دینی مدارس میں آتے تھے، لیکن انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد لوگ اس دینی تعلیم کو ایک دنیا کے حصول کا مرکز تصور کرتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بھی کون سی تعلیم بچوں کو دی جائے تاکہ ان کا مستقبل سنور جائے، تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو۔ ایران میں جب یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کون سی تعلیم بچوں کو دی جائے تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے، تو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ ہمارے ہاں پاکستان میں قدیم زمانے میں، شاید آج کل بھی ہو، کہ مدرسوں میں ان کو ڈالا جاتا ہے جنہیں جمعرات کی روٹیوں پر جنہوں نے گزارا کرنا ہوتا ہے، جن کا مستقبل تاریک ہوتا ہے، جن کا مستقبل جو ہے وہ جو کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، جو دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے، نہ پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ گھر پہ بوجھ ہوتے ہیں، ان کو دینی مدرسوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جبکہ ایران میں اب یہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد طرز تفکر جو ہے اس میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا روشن مستقبل چاہتے ہیں تو دینی مدرسوں میں جائیں، وہاں کی تعلیم حاصل کریں، وہاں اگر ہم ایم اے بی اے پی ایچ ڈی تک اگر ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو کسی بھی یونیورسٹی میں ہم پروفیسر لگ سکتے ہیں، کسی بھی سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی اچھی پوسٹ پر فائز ہو سکتے ہیں، فوج میں جا سکتے ہیں۔ ہر جگہ ایک عالم کی ضرورت ہے، ہر جگہ ایک عالم موجود ہے۔ ہمارے وہ ایک استاد ہوا کرتے تھے، خدا رحمت کرے، لمحہ کے استاد تھے آیت اللہ صالحی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ہر عالم کو پوسٹ ملی، مقام ملا، اور مجھے بھی ایک پوسٹ ملی، مجھے انہوں نے پاگل خانے کا سربراہ بنا دیا۔ تو وہ البتہ بات تو مزاح میں کر رہے تھے کہ جیسے علماء کو پوسٹیں مل رہی تھی، مقام مل رہا تھا، تو مجھے پاگل خانے کا سربراہ بنا دیا۔ تو میں پاگل خانے کا سربراہ تو بنا، لیکن وہاں جا کر میں نے جو تحقیق کی افراد کے اوپر جو وہاں بیمار آتے ہیں، تو مجھے وہاں افراد کی ذہنی حالتوں کے بارے میں علم ہوا۔ چونکہ وہ لمحہ کا درس دے رہے تھے اور لمحہ میں بحث بھی جنون کے بارے میں تھی، تو جنون میں مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں کہ جو جنون میں مبتلا ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو کچھ لمحے کے لیے دیوانے ہوتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انہیں جنون ادواری کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جنون کی اور بہت ساری اقسام ہیں۔ تو وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بتائیں کہ مجھے وہاں جا کر ان جنون کی اقسام پر تجربہ کرنے کا اور سیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ آج ہمارے اس استاد کے بیٹے بھی اس وقت وزیر ہیں، اس میں آغا پزشکیان کی کابینہ میں، پہلے بھی آغا روحانی کی کابینہ میں وزیر تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم کا مقصد منصب حاصل کرنا ہے، دنیاوی پوسٹ حاصل کرنا ہے، کہ میں علم حاصل کرتا ہوں تاکہ اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنوں گا کل کو جا کر، یعنی میرا مقصد یہ ہے، اور وہ ایک وزیر کا رتبہ ہے، تو میں اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں علم حاصل کرتا ہوں، حوزے میں جاتا ہوں۔ یہ مقصد اگر کسی نے بنایا ہو تو یہ مقصد ایک طالب علم کا پست مقصد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شہرت کے حصول کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ملا احمد نراقی کہہ رہے ہیں کہ یہ پست مقصد ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں موجود علماء ہیں، میں ان سب کے اوپر بڑا عالم بنوں اور میری علمی دھاک سب کے اوپر ہو، میرے آگے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، میں ہی سب کے آگے حرف آخر رکھوں علمی اعتبار سے، اگر یہ نیت بنائی ہے تو یہ بھی پست مقصد ہے، یہ بھی حیوانیت والے مقاصد ہیں۔ لہٰذا ایک طالب علم کا مقصد اللہ کا تقرب ہونا چاہیے، اور اللہ کا تقرب یعنی ایسی سعادت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں مرحوم ملا احمد نراقی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کو نقل فرما رہے ہیں، اور میں بیان کر چکا کہ یہاں پر ہمارے پاس وہ سہولت موجود نہیں ہے، چونکہ ایران کا انٹرنیٹ بند ہے، تو وہاں پر ہم
مختلف کتابوں سے، حدیثی کتابوں سے عربی متن کو نکال سکتے ہیں، تو یہاں ابھی وہ سہولت نہیں ہے، لہٰذا ملا احمد ناراقی نے فارسی زبان میں صرف حدیث کو ذکر کیا ہے، اس کا عربی متن ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن چونکہ ملا احمد ناراقی نے ذکر کیا ہے تو قابل اعتبار ہے، معتبر حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب علم کے 3 قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، 3 گروہ ہیں بلکہ، اور فرماتے ہیں کہ انہیں پہچانو، ان طالب علموں کو پہچاننا ضروری ہے۔ طالب علموں کا پہلا گروہ جو وہ لوگ ہیں جو علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار کریں گے، مناظرہ کریں گے، اور مناظرہ کرنے کے بعد دوسروں پر غلبہ حاصل کریں گے، برتری حاصل کریں گے۔ تو ہمارے بر صغیر میں پہلے تو مناظرے کا رواج موجود تھا، لیکن آج کل یہ مناظرہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ مناظرے میں برتری کے لیے علم حاصل کرے تو یہ کوئی اعلیٰ ہدف نہیں ہے، یہ لوگ ہلاکت کے راستے پر جو ہے وہ گامزن ہیں امام جعفر صادق کی اس حدیث کے مطابق۔ دوسرا گروہ کہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اس وجہ سے علم حاصل کر رہا ہے کہ تاکہ معاشرے میں فخر و مباحات کرے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ یعنی جب علم حاصل کرے گا تو الفاظ کے داؤ پیچ کو سیکھ لے گا، باتوں میں لوگوں کو جو ہے وہ مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، خود غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر انسان اس غرض سے علم حاصل کر رہا ہے تو ایسا انسان بھی جو ہے وہ کامیاب انسان نہیں ہے، سعادت کے راستے پر گامزن انسان نہیں ہے۔ پس تیسرا گروہ کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو علم کو بصیرت دینی کی خاطر حاصل کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو تکامل دینے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو یقین کے مرتبے پر پہنچنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ 3 گروہ یہاں بیان کر دیے حدیث کے مطابق۔ اب یہاں ملا احمد ناراقی ان تینوں گروہوں کی علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا گروہ جو دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، بحث و تکرار کے لیے عالم بننا چاہ رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر غلبہ حاصل کر کے ان کو مغلوب کر کے ان پر فاتح بنے، ایسا جو ہے وہ نیت لے کر آیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بحث و مناظرے میں اپنی برتری دکھانے کی یہ کوشش کرے گا۔ لہٰذا مجالس میں، اجتماعات میں جہاں کہیں بھی 4 آدمی جمع ہوں گے، یہ کوشش کرے گا کہ اپنی علمی قابلیت کو وہاں پر بیان کرے، کوئی نہ کوئی ایسا مطلب چھڑے، اور پھر اس میں اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو سرنگو کرنے کے لیے یہ کوشش کرے گا کہ بحث کو ایسے انداز میں وہاں پر پیش کرے۔ گفتگو کرتے وقت یہ حلم کی خصوصیات بیان کرے گا، خود کو ظاہری طور پر خاشع دکھائی دے گا، لیکن اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ جو شخص اس پست نیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کبھی خاشع نہیں ہو سکتا، کیوں؟ چونکہ وہ دوسروں پر جو ہے وہ غلبے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، اس میں تواضع موجود نہیں ہے۔ لہٰذا بس اوقات آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ وہ معاشرے میں سر جھکا کر چلتا ہے، سر جھکا کر چلتا ہے، یہ بطور معمول متواضع علماء کی علامت ہے، لیکن یہ متواضع نہیں ہے، یہ ان کی کاپی کر رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کی نقل اتار رہا ہے، یعنی اپنی زندگی میں ان کی کاپی کر کے یہ لوگوں کے درمیان مقام حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی سر جھکا کر چلے گا، سانس لیتے وقت لمبے لمبے سانس لے گا، آہستہ آہستہ سے ہچکیاں لے گا جیسے یہ بہت ہی کوئی عارف انسان ہوگا، بس اوقات چلتے وقت اپنی کمر کو بھی جھکا دے گا، اور کبھی سر ہلائے گا، کبھی ہاتھ ہلائے گا، تاکہ لوگوں کی توجہ کسی طرح سے اپنی طرف جذب کرے، جبکہ اس کا دل ورع سے خالی ہوگا اور اس کا باطن تقوی سے بے نیاز ہوگا، بری ہوگا، یہ متقی انسان نہیں ہوگا۔ ملا احمد ناراقی فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس کا ناک خاک پر رگڑتا ہے اور اسے ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اللہ ایسے شخص کو ہلاک کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ پست نیت کے ساتھ اللہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، انبیاء کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انبیاء کی صنف میں داخل ہوا ہے، گویا کہ اس نے اس تمام صنف کا تمسخر کیا ہے
اور اب اللہ اسے یہ سزا دے گا۔ لہٰذا دوسرا گروہ کہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فخر و مباحات کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ اس میدان میں آتا ہے، اس گروہ کی کیا علامت ہے؟ فرماتے ہیں کہ صاحب مکر و دھوکہ یہ اپنے جیسوں کے سامنے تو نرمی دکھاتا ہے، لیکن جب علماء کے سامنے آتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں اس کو اپنے جیسا کوئی ملتا ہے انسان متکبر، جب متکبر کے سامنے جاتا ہے تو وہاں وہ نرم ہو جاتا ہے، وہاں وہ بات نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اس کے سامنے بھی ایک متکبر انسان ہے۔ یہ اگر کوئی بات کرے گا تو وہ آگے سے اور بڑی بات کرے گا، وہ ایک سنائے گا، وہ دو سنائے گا۔ بطور معمول آپ شاید اس چیز سے آگاہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم حوزہ علمیہ میں علماء کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ محفل میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جہاں کوئی ان جیسا فرد آگے آتا ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں ان کی دال نہیں گلے گی، یہاں ان کا بات نہیں آگے بنے گی، لہٰذا وہ وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی دوسرے علماء ہوتے ہیں جن میں متکبر علماء نہیں ہیں تو یہ ان کے سامنے متکبر بن جاتا ہے، ان کے سامنے ایسے اپنے علم کو جھاڑتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ متواضع ہوتے ہیں، وہ لوگ باتقوا ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ جو بھی کر رہا ہے کرتا رہے، ہم اس سے بری ہیں، اس سے بیزار ہیں۔ پس کہتے ہیں یہ شخص جو مکر و دھوکہ کے لیے علم کے میدان میں آتا ہے، یہ پست رتبہ مالدار لوگوں کے سامنے جھکتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی مالدار آ جائے تو یہ اس کے سامنے جھکے گا، اس کا حلوہ کھائے گا اور اس کے دین کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا۔ یعنی اگر وہ مالدار انسان دیندار ہے تو یہ اس کے سامنے جی حضوری کرے گا، اس کی جو ہے وہ دسترخوان پر بیٹھے گا، لیکن آہستہ آہستہ اپنی جو دھوکہ دہی ہے اس کے نتیجے میں اس کے دین کو خراب کرے گا۔ اللہ ایسے شخص کا نام و نشان علماء سے مٹا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ اب علماء کا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ تیسرا گروہ جس کے بارے میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بصیرت دینی کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں، وہ عقلی تکامل کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں، وہ یقین کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس تیسرے گروہ کے علماء کی علامت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دل شکستہ ہوں گے، ہمیشہ حزن میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی بیداری اور عبادت کو، اس نے اپنی بیداری کو اور عبادت کو اپنا شعار بنا رکھا ہوگا۔ یعنی اگر وہ بیدار ہے تو عبادت میں مصروف ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، معاشرے میں معاشرت کر رہا ہے، درس پڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام اس کی حرکات و سکنات عبادت کی حالت میں ہیں۔ یعنی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہمیشہ دائم الوضو ہوگا، راتوں کو اللہ کی عبادت کرے گا، اپنے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا تو اپنے اعمال سے خوف زدہ ہوگا، ہمیشہ اپنے اعمال کی وجہ سے مضطرب ہوگا کہ خداوند متعال کہیں کہ کوئی میرا عمل رد نہ کر دے، ہمیشہ اس پریشانی میں مبتلا ہوگا، اللہ کو پکارے گا، اللہ سے خوف زدہ رہے گا کہ کہیں اللہ کو یہ پکارتا رہے اور اللہ اس کی دعا کو نہ سنے، لہٰذا یہ خوف اس کے اندر رہے گا۔ ایسا انسان اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے، اہل زمان کے اوصاف کو بخوبی جانتا ہے کہ دنیا داروں کے کیا اوصاف ہیں، ان کو بخوبی جانتا ہے، اور لوگوں سے یہ میل جول میں کمی لے کر آتا ہے، زیادہ ان سے تعلقات کو قائم نہیں کرتا ہے، اور اللہ اس کے دل اور اعضاء کو عمل کرنے پر مضبوط کرتا ہے۔ یعنی اللہ اس کو وہ قوت دیتا ہے کہ یہ عمل میں مضبوطی لے کر آئے، اپنے عمل کو پختہ لے کر آئے، اور قیامت کے دن امان اور آسائش اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ تیسرا جو نقطہ ہے اسی شرائط میں جسے وہ مرحوم بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ سیکھے اس پر عمل کرے، یعنی جو کچھ بھی انسان سیکھ رہا ہے اس پر عمل کرے انسان۔ کیوں؟ چونکہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ علم کو بھلا دیتا ہے۔ آج میں نے ایک چیز سیکھی ہے، عمل نہیں کیا ہے، کل عمل کرنا چاہیے تھا، پرسوں عمل کرنا چاہیے تھا، جب میں عمل نہیں کروں گا تو وہ علم آہستہ آہستہ میرے وجود سے رخصت ہو جائے گا، میں اس سے جو ہے وہ اس کو بھلا دوں گا، مجھ پر نسیان طاری ہو جائے گا۔ لہٰذا جو علم پر عمل کرتا ہے اللہ اسے مزید علم عطا کرتا ہے، اور جو علم پر عمل نہیں کرتا
اللہ اسے سزا دیتا ہے اور اس سے اس علم کو چھین لیتا ہے۔ لہٰذا روایت میں ہے جو ہم بارہا بیان کر چکے کہ من عمل بما علم، وہ شخص جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جس کو اس نے سیکھا ہے، جس کا وہ عالم ہے، ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، اللہ اسے ایسا علم عطا کرے گا جس علم کو وہ نہیں جانتا۔ بس امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ اپنے صاحب کے لیے زیادہ نہیں کرتا، یعنی اس علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، مگر کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے تو اللہ کے انکار کا، اللہ کے کفر کا، اللہ کی دوری کا، کیوں؟ چونکہ یہ انسان علم کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہے۔ علم کو پامال کرنے والا شخص یقیناً کفر میں مبتلا ہو جائے گا، یقیناً اللہ سے دوری میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان یہاں نقل فرماتے ہیں مرحوم اللہ احمد نراقی کہ اہل جہنم کو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف ایک ایسے عالم کی بدبو سے ہوگی جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا ہوگا، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا قیامت کے دن اور اپنے علم پر عمل نہیں کیے ہوگا تو اس کے وجود سے ایسی متعفن بدبو آئے گی کہ تمام اہل جہنم اس سے تکلیف زدہ ہوں گے، اس سے جو ہے وہ پریشان ہوں گے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حسرت اور پشیمانی میں سب سے زیادہ ایسا عالم مبتلا ہوگا جو دوسروں کو تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، اور لوگ اس کی دعوت پر، اس کی تبلیغ پر عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کے نتیجے میں وہ لوگ تو جنت میں داخل ہو گئے ہیں لیکن یہ عالم خود جنت میں داخل نہیں ہوا اور جنت سے محروم ہے۔ لہٰذا ایسا عالم قیامت کے دن حسرت اور پشیمانی میں مبتلا ہوگا۔ اب چوتھے نمبر پر فرما رہے ہیں کہ استاد کے حقوق کو پہچاننا چاہیے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا ادب کیا جائے، یعنی استاد کا ادب کیا جائے، استاد کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے، استاد اگر بول رہا ہے تو اس کی بات کو کاٹا نہ جائے، استاد سے قلبی محبت اختیار کی جائے، اور اگر کہیں استاد کی برائی ہو رہی ہے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جگہ، تو لوگوں کو اس برائی کرنے سے منع کرے اور روکے، اور اگر لوگ اس برائی سے نہیں رکتے تو یہ ایسی محفل میں نہ بیٹھے، وہاں سے اٹھ جائے۔ یہ استاد کا ادب ہے، استاد کا احترام ہے۔ اس کے حقوق کو بھلانا نہیں چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ وہ روحانی اور معنوی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور استاد کا درجہ باقی دو آبا سے زیادہ ہے، چونکہ انسان کے 3 باپ ہیں۔ ایک باپ وہ ہے جو انسان کو اس دنیا میں لاتا ہے، وہ باپ جو اس کا حقیقی والد ہے۔ دوسرا باپ وہ ہے جو اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے، یہ بھی باپ ہے۔ اور تیسرا باپ وہ ہے جو اس کو علم دیتا ہے۔ ان تینوں آبا میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ وہ جو اس کو علم دیتا ہے، جو اس کو روحانی اور معنویت کے مقام پر پہنچاتا ہے، جو اس کا روحانی باپ ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اسی طرح دیگر علماء کا بھی احترام کرے یہ انسان، جن سے اس نے درس نہیں پڑھا ہے، ان کی کلاس میں نہیں گیا ہے، لیکن ان کا احترام کرے۔ بطور خاص وہ علماء جن کا علمی نقطہ انسان تک پہنچا ہے۔ مثلا ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں سے کوئی آیا شخص اور آ کر بتایا کہ فلاں عالم نے آج مجلس میں یہ بات کہی ہے، اور ہم اس بات سے فیضیاب ہوئے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس عالم کا بھی احترام کریں، ولو ہم نے اس سے درس نہیں پڑھا، ان کی کلاس میں نہیں گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا علم ہم تک پہنچ گیا ہے تو ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ یا ان کا علم کسی واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، یعنی ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں اور اس کتاب کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اب اس عالم کا بھی ہماری گردن پر حق ہے، لہٰذا اس کا احترام کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ جیسے ہی ان کا مطلب ہم تک پہنچتا ہے تو فوراً اعتراض کے لیے لب کشائی نہیں کرنا چاہیے کہ استاد نے غلط بات کیا، یہ مولانا صاحب نے کیا بات کر دی، غلط بات کیا، یہ نادرست ہے۔ اور بعض ہم دیکھتے ہیں حوزہ علمیہ میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور مصنفین کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ ان کی کتابوں کے اوپر حاشیے لگاتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ
پست اور رقیق کلمات استعمال کرتے ہیں، ایسا انسان کبھی کامیابی کے مرحلے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر کوشش کے باوجود استاد کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ نہایت ہی ادب کے ساتھ، نہایت ہی احترام کے ساتھ، صحیح انداز میں، ادب کے ساتھ، مستحسن انداز میں استاد کو جو ہے وہ اپنا اعتراض منتقل کریں، ایسے انداز میں کہ استاد کی توہین بھی لازم نہ آئے۔ اب پانچواں مطلب فرماتے ہیں اپنے نفس کو اخلاق ذمیمہ اور اوصاف رذیلہ سے پاک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ جب تک دل کی لوح برائیوں سے صاف نہیں ہوتی ہے، انسان کے وجود پر علم کے انوار منعکس نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کو پاکیزہ ہونا ہوگا۔ اور جب تک دل کا آئینہ صفات رذیلہ سے صاف نہیں ہوتا، صور علمیہ اس پر منعکس نہیں ہوں گے، منعکش نہیں ہوں گے۔ صور علمیہ یعنی وہی علمی تصاویر، وہی علمی صورتیں انسان کی تختی پر ظاہر نہیں ہوں گی، کیونکہ انسان جو ہے وہ صفات رذیلہ سے جو ہے وہ خود کو اس نے آراستہ کر رکھا ہے۔ پس عزیزان محترم، ملا احمد نراقی کی آج کی جو ہم نے بحث پڑھی اور جو درس حاصل کیا ان سے، اس میں وہ ہمیں درواقع ملا احمد نراقی آداب علم اور شرائط علم کی تعلیم دے رہے ہیں کہ علم کو سیکھنے کے بھی آداب ہیں اور علم کو سکھانے کے بھی آداب ہیں، یعنی آپ کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے بھی آداب ہیں۔ آج ملا احمد نراقی نے تعلم کے آداب کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، کل تعلیم کے آداب کو ہمارے سامنے بیان کریں گے، لہٰذا دعاگو ہیں خالق متعال ہمیں ان نورانی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام وہ نکات ہیں جو ملا احمد نراقی نے اس کتاب میں بیان کیے، اور ہمارے تمام فقہا ملا احمد نراقی اور ملا مہدی نراقی کو ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان باتوں کی تائید کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو سیکھیں، ان پر عمل کریں۔ جیسے مرحوم بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز معراج السعادہ کا ایک صفحہ پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لہٰذا یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں ہے، اور یہ جو مطالب یہاں بیان ہوئے ہیں یہ نہایت ہی نورانی مطالب ہیں اور سب روایات کا نچوڑ ہیں۔ درست ہے ملا احمد نراقی نے روایات میں عربی متن نہیں دیا، یا ہمیں ایسا وقت نہیں ملا کہ ہم اس کا عربی متن تلاش کر سکیں، لیکن یہ روایات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں، بالکل اخلاقی روایات ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک طالب علم جب تحصیل علم کے لیے حوزہ علمیہ میں آتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا تو خداوند متعال اس کو اس کی سزا دے گا۔ اب آگے کل کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ کیسے ملا احمد نراقی بیان کر رہے ہیں کہ تعلیم دی جائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان نورانی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمیں اپنے اساتید اور علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں جو علم ہمیں عطا کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمیں انسان کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے، صفات رذیلہ سے ہمیں نجات عطا فرمائے، تہذیب نفس اختیار کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ خداوند متعال جو مومنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے، جو مومنین ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، خداوند متعال ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ان کی پریشانیوں کو حل و فصل فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔